حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کی ایک بات بتاتے ہیں، بہت مجھے بھی متاثر کر گئی۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ کو کوڑے مارے گئے تھے، 100 کوڑے مارے گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ چھل گئی تھی، آپ جو ہے جھک کر کے چلے جا رہے تھے درد اور شدت کی وجہ سے۔ راستے میں ایک ڈاکو ملا، اس کا کچھ نام بھی ہے، ڈاکو چوری میں اس کا بڑا نام تھا، چوری میں بڑا نام تھا۔ سنیے کتنی بات ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس ڈاکو نے مجھے پوری زندگی کا سبق دیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں راستے میں وہ ملا، کہا احمد بن حنبل ذرا آؤ، میں تم سے ایک پتے کی بات کرتا ہوں۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کوڑے کھا کے آئے ہو؟ کہا ہاں 100 کوڑے مارے گئے۔ اس نے کہا، اس نے چوری کرتا ہوں پکڑا جاتا ہوں، چوری کرتا ہوں پکڑا جاتا ہوں، چوری کرتا ہوں پکڑا جاتا ہوں، اور جب جب پکڑا جاتا ہوں کوڑے کھاتا ہوں۔ اب تک میں نے 15,000 کوڑے کھائے۔ کتنے؟ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل سے وہ کہہ رہا ہے 15,000 کوڑے کھانے کے بعد بھی میں نے چوری اب تک نہیں چھوڑی۔ اے احمد بن حنبل، 100 کوڑے کھا کر کے تم حق کو نہیں چھوڑ دینا۔ جب میں چوری جیسے گناہ کو نہیں چھوڑا اتنے کوڑے کھا کر کے، تو تم صرف 100 کوڑے پر ہی حق بات کو چھوڑ مت دینا، تم اپنے پر جاری رکھو۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب برائیوں پر اتنے کوڑے کھا کر کے بھی کوئی برائی سے لگا رہتا ہے تو میں حق کے ساتھ ظلم سہ کر کے کیوں نہ لگا رہا ہوں۔ آج اسی کی بات ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ علماء دبکے ہوئے بیٹھے ہیں، بہت سارے ہمارے مشائخ ہیں یا بڑے ہیں جن کو آج قیادت کرنی چاہیے تھی، وہ خوف کے مارے تھر تھر کر رہے ہیں کہ نہ جانے ہمارے ساتھ کتنے معاملات کریں گے۔ ہوگا ہی، خود ہمارے اوپر انہوں نے کیس رکھے ہیں، کتنے مقدمات میں ہم کو گھما رہے ہیں، آپ جانتے ہیں ان چیزوں پر کیا قصور ہیں ہمارے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کھڑے ہونا کوئی جرم ہے؟ میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور رسالت، ناموں سے رسالت کے لیے اگر کھڑا ہوا تو خود میرے اوپر تقریباً انہوں نے کتنے مقدمے دائر کیے۔ یہ میرے لیے عیب کی بات نہیں، عیب اس وقت ہوگا جب میں کسی کا قتل ناحق کر کے جاؤں، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کبھی نہ کرے۔ چوری ڈکیتی یا کسی برے کام میں کوئی جیل جائے تو اور رسوائے زمانہ ہے، لیکن الحمدللہ حق کا اعلان کرتے ہوئے اور ناموں سے رسالت کے لیے بات کرتے ہوئے اگر کوئی گیا تو میں سمجھتا ہوں وہ شہادت کے مقام پر جا رہا ہے، کوئی عیب کی بات نہیں۔ اور اسی خوف سے اگر تم یہ حق بات چھوڑتے رہ جاؤ گے تو پھر زمانہ تمہیں اس قدر بزدل بنا دے گا جیسے آج کے حالات ہیں، جو تمہیں وہ کہا جائے گا وہ سب چیزیں کرنی پڑ جائیں گی۔ اسپین کے یہی حالات ہیں، اسپین میں نام تک مسلمان رکھنے نہیں دیتے، جہاں ہماری 700 سالہ اسلامی تاریخ ہے، آج وہاں مسلمان ہیں لیکن اسلامی نام کے ساتھ نہیں، پہچان بھی نہیں سکو گے آپ۔ وہ بس نام، بس مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن ان کے نام تک نہیں۔ کیوں؟ ہر وہ چیز وہ لے رہے ہیں جس کو سیکولرزم کہا جاتا ہے۔ جب بزدلی گھر کر جاتی ہے تو آدمی اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، جب یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑی آئیڈیل بھی ہے، وہ 14 سال انتظار میں رہے کہ میرا مولا ایک نہ ایک دن مدد نازل فرمائے گا، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے یوسف کو زمین پر تمکنت عطا کی، یعنی اختیار عطا کیا، کہاں جیل میں رہنے اور کہاں سیدھے وزیر اعظم، وزیر کی کرسی پر۔ وہ مولا بے حساب عطا کرتا ہے، اس کی حکمتیں نہیں جان سکتے کہ کب وہ کہاں سے اٹھا کر کہاں رکھے گا۔ نبی کو نبی کے گھر سے کنویں تک لایا، اور کنویں سے بازار میں، بازار سے زلیخا کے گھر میں، زلیخا کے گھر سے جیل میں، اور جیل سے سیدھے بادشاہ کے وزیر اعظم کے تخت پر۔ کیا کبھی اس طرح کا سفر آپ نے دیکھا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر بادشاہ مصر نے اپنا تخت دے دیا اور وہ خود دستبردار ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام تخت مصر پر قائم رہے۔ پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ روایت ملتی ہیں زلیخا کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا، اور پھر وہ بوڑھی ہو چکی تھی، ان سے نکاح بھی فرمایا، روایات ہیں۔ تو اس قصے میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہاں ایک اچھی بات مجھے یہ ملتی ہے کہ آخر مفسر شہیر علامہ احمد یار خان عیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو
गुनाह करने के बाद भी, यानी नबी की तौहीन तो अल्लाह बर्दाश्त, यानी अल्लाह तबारक व तआला नहीं ये माफ़ करता है। अक्सर जगहों पर यह है, नबी की तौहीन करने वाले मुनाफिकीन, उनके दिलों पर मोहर लगा दी जाती है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जुल्म हुआ कि नहीं भाइयों, उसके बावजूद वो माफ़ किए गए और जन्नत में जाने वाले। उसमें एक सोचने की बात है कि जाहिर सी बात है मुफस्सिरीन की नज़रें कहाँ तक जाती हैं। वो फरमाते हैं इन भाइयों ने जो काम किया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, लेकिन किस वजह से डाला था वो पता है तुम्हें? याकूब अलैहिस्सलाम की नज़र में महबूब बनने के लिए, यानी एक नबी की कुर्ब हासिल करने के लिए दूसरे नबी को इन्होंने तकलीफ दी, इसीलिए इनको माफ़ कर दिया गया। तो नबी के कुर्ब में, नबी की मोहब्बत हासिल करने के लिए जब किसी से ऐसी ख़ता हो जाए तो भी अल्लाह उसे माफ़ फरमा देगा। ये मुफस्सिरीन ने फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और भी बहुत सारी बातें हैं, वक्त काफ़ी हो चुका है, सवालात भी बाकी हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर किसी मौके पर अर्ज़ करेंगे। अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज का टॉपिक निकाह रखा गया है। सवाल इसमें महर के मुतालिक है। पहला सवाल ये है, महर में देने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? महर माल होना चाहिए। महर जो है ये औरत का हक़ है। शरीयत ने ये महर मुकर्रर किया है, तो जो भी बेहतर माल हो सके, चाहे आप सोना दे सकते हैं, चांदी दे सकते हैं या रकम दे सकते हैं, लेकिन बेहतरीन महर वो है जो औरत की ख्वाहिश के मुताबिक हो। लेकिन औरत भी इतनी लंबी ख्वाहिश ना करे, बल्कि वो अपने होने वाले शोहर की हैसियत और इस्तिताअत के मुताबिक देख करके महर, दोनों ज़ौजैन की रज़ामंदी से ही महर मुतय्यन होता है। तो महर में कोई भी चीज़ रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने महर में क्या क्या चीज़ें दी थीं? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महर क्या था? इसके मुतालिक एक हदीस पाक सही मुस्लिम में है, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से। आप फरमाती हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब निकाह फरमाएं, अब मैं हिसाब बताऊंगा तो हिसाब आपको मालूम होना चाहिए कि क्योंकि पुराने औज़ान हैं, पहले के वज़न हैं। फरमाती हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात को जो महर अता फरमाया है वो औक़िया जो है एक वज़न है। औक़िया एक वज़न है। फरमाती हैं कि 12.5 औक़िया चांदी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात को महर में अता फरमाए। 12.5 औक़िया। औक़िया क्या चीज़ है? अब के ज़माने में वो कितना है ये मालूम करना ज़रूरी है। एक औक़िया होता है 130 ग्राम 636 मिलीग्राम। समझ रहे हैं आप? 130 ग्राम 636 मिलीग्राम एक औक़िया का ये वज़न है। अब आप 12.5 औक़िया का वज़न कर लें कितना होता है। तो तकरीबन मैंने एक लगभग अंदाजे में अभी जो कैलकुलेट किया है, तो पूरा मैं ये मिलीग्राम में मैं नहीं लाया हूँ, लेकिन तकरीबन की बात कर रहा हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो महर अता फरमाया वो 1 किलो 650 ग्राम चांदी थी। 1 किलो 650 ग्राम चांदी। तो नए नए दूल्हे महफूज कर लें, 1 किलो चांदी खरीद लें, 1 किलो 650 ग्राम चांदी। हाँ, इसकी कीमत भी दे सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महर आपने पूछा है तो मैंने ये महर बताया है। और साथ ही में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो महर था, महर फ़ातिमी मशहूर है, 400 मिस्काल चांदी कहा जाता है। लेकिन जो हमारे फ़ुक़हा कराम ने तहकीक की है तो महर फ़ातिमा जो था वो 1 किलो 866 ग्राम 66 ग्राम 1 केजी और 866 ग्राम चांदी, ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का महर रखा था, जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए था, यानी आपको देना था।
تیسرا سوال ہے کہ نکاح کے لیے لڑکے والے لڑکی کے گھر والوں کو بہت پریشان کرتے ہیں، اس پر روشنی ڈالیں۔ اس پر میں نے کئی مرتبہ اپنی تفسیروں وغیرہ میں بھی کہا ہے کہ دیکھیں ہندوستان میں بہت سارے رواج جو ہے غیر مسلموں سے لوگ لے چکے ہیں۔ اصل میں نکاح کا بوجھ پورا لڑکی کے اوپر ڈالنا یہ سراسر ظلم ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ لڑکا جو ہے یا لڑکے کی طرف سے مانگ ہوتی ہے جہیز کی اور لڑکی کے کپڑوں کی، خود کے جوڑے کی، علاوہ الگ سے پیسوں کی، پھر گاڑی کی۔ کوئی ظلم ہے؟ تو اس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ اور تم نے لڑکی جن کے گھر میں پیدا ہوئی اس کے اوپر تو آفت ڈال دی ہو۔ اور اتنا ہی نہیں، شادی کرنے کے بعد کے بھی معاملات دیکھیں تو سب لڑکی کے گھر میں دولہا خرچہ کیا کرتا ہے؟ مرد ہو کر کے فقیر کی زندگی گزار رہا ہے، مرد ہے لیکن بھیک مانگ رہا ہے لڑکی سے۔ کیسی یہ بے حیائی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد پیدا کیا، تم کو معاش کا ذمہ دیا، تم کماتے ہو، لیکن بیچاری جو نہیں کماتی اسی سے تم جہیز بھی مانگ رہے ہو، گاڑی بھی مانگ رہے ہو، پیسے بھی، اور اپنے پہننے کا جوڑا بھی۔ اتنا ہی نہیں، شادی میں پوری بارات لے کر کے اسی کے گھر پہ ٹپکتے ہیں اور پورا کا پورا اس کا صاف کر کے آئیں، اور اس میں بھی اگر کچھ کمی ہو تو ہمیشہ کے لیے اس کو عیب لگائیں۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر لڑکے یہاں سے سوائے ولیمے کے کوئی خرچہ نہیں کرتا، ولیمے کے بعد بھی ساری جمعہ کی وہیں جا کر کے کرتا ہے لڑکی کے گھر میں۔ پھر بچہ کے پہلے کی بچے کی ولادت ہو تو وہ بھی لڑکی کے گھر والے پر، کا عقیقہ ہو تو وہ بھی لڑکی کے گھر والے پر۔ تم نے احسان کر دیا کیا لڑکی کے گھر پہ ایک بچہ پیدا کر کے؟ تمہاری ذمہ داری ہے۔ عرب میں یہ رواج نہیں ہے آج بھی، وہاں پر لڑکے کے اوپر ہے، لڑکے کے اوپر ہے کہ لڑکا عورت کو دے کر کے لائے گا، کیونکہ وہ اللہ نے اس کو تمہارے حوالے کیا ہے، نہ کہ تم کو اس کے حوالے کیا ہے۔ دلہنے ہوئے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ان کو دلہن ہونا چاہیے کہ یہ سب مانگ رہے ہیں بیچارے، کیونکہ عرب میں دلہن مانگتی ہے، مہر مانگتی ہے، جہیز وہ مانگتی ہے، وہ گھر مانگتی ہے کہ مجھے لے کر جا رہے ہو کہاں رکھو گے۔ اسی طرح بیچارہ ہمارا ہندوستانی لڑکا مانگتا ہے جو کہ دلہن بن رہا ہے۔ تو میں نوجوانوں سے کہوں گا تم بے حیا دلہن مت بنو، اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے، تم خود اپنے ہاتھ سے کماؤ اور عورت کا اچھا مہر دو اور اس کے گھر سے مطالبے نہ کرو۔ اسلامی رواج اور شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ ہاں اس کا باپ، لڑکی کا باپ جو خوشی سے دے دے اس کو لے کر کے آؤ، کہ یہ بھی سنت ہے کہ وہ گھر گرہستی کی چیزیں باپ خوشی سے اپنی بیٹی کو دیتا ہے تو وہ لے کر کے آئے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مطالبہ کرنا ناجائز ہے۔ عورت کے گھر سے اس طرح کی فرمائشیں کرنا، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، یہ ہمارے ہاں غیر مسلموں سے آیا ہے۔ میں مسلمانوں سے گزارش کروں گا ہرگز ہرگز اس بلا میں نہ پڑو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں حقیر اور ذلیل بنا دے گا۔ کیونکہ حدیث میں ہے جس نے عورت کے مال کو دیکھ کر کے نکاح کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو محتاج بنا دے گا، بھکاری بن کر کے رہو گے۔ اور ایک سوال یہ، آج کے دور میں انگیجمنٹ کے بعد بہت سے لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے لگ جاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بھائی یہ انگیجمنٹ کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ کہ بس ایک شادی پکی کرنے کی بات ہے، نہ کہ شادی ہوئی، شادی پکی کرنے کی۔ اگر وہ انگیجمنٹ ٹوٹ گئی تو تمہاری ساری باتیں بھی ختم ہو جائیں گی، کیا کیا باتیں کر چکے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ سب کیا عقل آپ کی تسلیم کرتی ہے جو آپ کی بیوی ابھی بنی نہیں، اس سے بیوی جیسے بات کرنا؟ اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں۔ ایک بات یاد رکھو، تم ہزار چھپ کر کے بات کرو یا علل اعلان بات کرو، اللہ شاہد ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو مجھے دکھانے کے لیے یا کسی کو دکھانے کے لیے اس پر نہیں، بلکہ اللہ رب العزت شاہد ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہیں جس چیز کی اجازت دی۔ اتنا بھی صبر نہیں، ابھی منگنی ہوئی، زندگی پوری پڑی ہے بات کرنے کے لیے آپ کو۔ بیوی لاؤ، روزانہ اس کے ساتھ 4 گھنٹے بات کرو، کیا حرج ہے؟ لیکن یہ دیکھنے کو ملتا ہے جتنی باتیں ہیں وہ سب شادی سے پہلے ہی کی ہیں۔ انگیجمنٹ سے شادی کے بیچ کا جو وقفہ ہے وہ تقریباً پوری زندگی کی باتیں وہیں کر چکے ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ بھی سوالات بہت آتے ہیں ہمارے پاس عورتوں کے کہ ہمارا شوہر 5 منٹ بھی دیتا نہیں ہم کو، گھر میں بیٹھتا ہی نہیں ہے، آتا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے یہی کہا یہ صاحب جتنا بات کرنا تھا وہ تم سے انگیجمنٹ کے بعد کر چکا ہے،
اب کیا کرے گا بیچارہ. ہاں جنہوں نے بات نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت رکھے. اب یہاں پر ایک طریقہ ایک صاحب نے اور بھی سوال کیا ہے, اسی سوال کو میں اس میں جوڑ کر کے کہہ دوں گا. آج کل کیونکہ کمیونیکیشن بڑھ چکی ہیں تو جب انگیجمنٹ ہو جائے, سوال انہوں نے کیا دولہا انگیجمنٹ اپنے سسر اور ان کے چند گواہوں کے سامنے نکاح کر لے اور یہ کہہ دے کہ قبول ہے تاکہ آگے چل کر کے اپنی ہونے والی دلہن سے بات کر سکے, تو کیا یہ جائز ہے؟ بالکل یہ بہت اچھا طریقہ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ انگیجمنٹ جب ہو رہی ہے, آپ ویسی بھی انگیجمنٹ ہلکی پھلکی کہاں کر رہے ہیں آج, اس کے لیے بھی ہال بک کر رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, ساری تقریباً ایک شادی کے جیسے کر رہے ہیں. تو کیوں نہ ان دونوں کو بٹھا کے قبل تو کہلا دیں, قبول ہے کہلا دیں, ہو گیا وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے. جب رخصت کرنا ہے ہو سکتا ہے ایک اور ریسیپشن رکھ لیں شادی کی. یہ اگر دو گواہ وہاں پر موجود ہیں, اب سسر ہو یا نہ ہو ضروری نہیں ہے, لیکن آپ کے اور آپ کی بیوی کے درمیان دو گواہ ہیں وہاں پر انگیجمنٹ کے بعد, اور لوگ جان بھی رہے ہیں, اسی وقت اگر ایجاب و قبول ہو گیا تو وہ نکاح ہی ہو گیا. اس کے بعد آپ کھل کر کے بات کرو, آپ کی بیوی ہے وہ شرعی بات کر سکتے, آپ صبح بات کرو, دوپہر میں بات کرو, رات میں بات کرو, کل بات کرو. یہ طریقہ اچھا ہے کہ انگیجمنٹ میں ہی ایجاب و قبول ہو جائے, اور جب اس کو عورت کو لانا ہے تب پھر آپ کوئی شادی کا دن مقرر کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے عزیز محترم دوستوں اور بھائیوں, اس ویڈیو کے اندر مفتی سلمان اظہری صاحب نے مہندی کے تعلق سے اور ہلدی کے تعلق سے بہت ہی پیارا بیان ارشاد فرمایا. جس طرح ہمارے یہاں رواج بنا ہوا ہے کہ مہندی لگانا شادیوں پر, دولہا کے ہلدی لگانا, دلہن کے غیر مرد ہلدی لگانا, یہ جائز ہے یا نہیں ہے, یہ شریعت نے اس کا ہم کو کس طرح حکم دیا ہے, شریعت اس کے متعلق کیا کہتی ہے. بہت ہی پیارا بیان مفتی سلمان اظہری صاحب نے ہم کو سنایا. امید کرتا ہوں کہ یہ 15 سے 17 منٹ کا بیان مفتی سلمان اظہری صاحب کا آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے دوستو, اگر آپ اسی طرح کے نئے نئے بیانات سننا پسند کرتے ہیں تو میرے چینل القرآن رضا بوائز کو ابھی سبسکرائب کر دیجئے, ویڈیو کو لائک کر دیجئے, اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے مسلمانوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ شادی پر مہندی لگانا کیسا ہے, شادی پر دولہا کو دلہن کو ہلدی لگانا کیسا ہے, اور شریعت میں اس کا کیا حکم ہے. ثواب کی نیت سے آپ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ثواب بھی ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نے کیا, اور ایسا رسم جائز نہیں. باقی آپ سارے لوگ ہلدی ایک آپ کر رہے ہیں, وہاں ضیاء بھی نہ ہو. آپ اگر ہلدی چہرے وغیرہ پہ گورے ہونے کے لیے لگاتے ہیں تو خوب لگائیں, سارے ایک دوسرے کو لگا لیں. اس رسم میں کوئی وہ نہیں, شریعت اس کو منع نہیں کر رہی ہے. اسی طرح سے اب یہ جلوے کی بات ہے, جلوہ کیا چیز ہے؟ وہی جو رخصتی کے وقت جو عورتیں گیت گاتی ہیں, یہی کوئی